بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پہلے ایک خوشخبری سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے سے آن لائن کورس اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، جو تفسیر قرآن کے حوالے سے گئے اور جو احادیث کے متون پر اعتراضات ہیں ان حوالوں سے گئے۔ کئی افراد نے رابطہ کیا ہے، بہت سارے شوقین ہیں، وہ افراد کے جو مکمل طور پر ٹائم نہیں دے سکتے علم دین کے لیے، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ صرف اتوار کے اتوار یہ کلاسز ہوں گی، جس کو مفتی صاحب خود ٹیچ کریں گے۔ اس میں آپ اس کلاس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر دیا جا رہا ہے۔ اب آپ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سر، کچھ سوالات ہیں اور رجب کے حوالے سے ایک پوسٹ چلتی ہے اور بڑے معتمد اعتماد والے اداروں کی طرف سے یہ پوسٹیں چلتی ہیں، اور وہ پوسٹ یہ ہے کہ سلاطین اربعہ، 4 بزرگ ہیں، ان چاروں کے نام بھی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب بزرگوں سے منقول ہے کہ یہ چاروں بزرگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پر مقرر ہیں۔ ایک کا نام مشرقی ہے، ایک کا نام مغربی ہے، ایک کا نام جنوبی ہے، ایک کا نام غروبی ہے۔ اس طریقے سے 4 یہ جناب بنائی ہوئی ہیں کہ چاروں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہاں کا رزق کا اہتمام یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، یہ واقعہ چونکہ اہل تصوف کے ہاں چلتا ہے، تو سب سے پہلے ہم ان کی بنیاد سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں آئے کہ ایسا وہ کیوں کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو ان کے نزدیک اس انسان کا جسم مرتا ہے، روح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے اعمال اور ایمان کے حساب سے الگ الگ مدارج رکھتی ہے۔ بعضوں کی قبر پر ہوگی، بعضوں کی آسمانوں پر، بعضوں کی بالکل مالا اعلیٰ پر ہوگی۔ اچھا، تو اہل تصوف کا کہنا یہ ہے کہ جو روح ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کو اختیارات اور طاقتیں بہت زیادہ مل جایا کرتی ہیں، یہاں تک کہ یہی جو ارواح ہوتی ہیں، اولیاء کی ارواح، مرنے کے بعد انہی کو مدبرات بنا دیا جاتا ہے، یعنی پوری کائنات کا نظام سنبھالنے کی ذمہ داریاں انہی کے پاس آ جاتی ہیں۔ آسان الفاظ میں جیسے اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ملائکہ ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر معمور ہیں، کوئی موت کا فرشتہ ہے، موت پر معمور ہے، وحی کے فرشتے الگ ہیں، سور کے فرشتے الگ ہیں، ان سب کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ تو جتنے بھی امور دنیا اور کائنات ہیں، مرنے کے بعد جو روحیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی، ان کو معمور کر دیا جاتا ہے۔ کسی کو رزق پہ معمور کر دیا گیا، کسی کو کسی اور مسئلے پر، پریشانیاں حل کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کا ایک تصور ہے، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہ انہوں نے جو پوسٹ بنائی ہوتی ہے کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، وہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن یا زندہ ہوں یا انتقال کر چکے ہیں، وہ رزق پر معمور ہیں، لہذا آپ ان کو جو ہے عرض کریں ان سے کہ رزق کے دروازے ہمیں کھول دیں۔ تب یہ طریقہ کار درست ہے؟ یہ کہیں ثبوت بھی ملتا ہے اس کا کہ نہیں ملتا ہے کہ اہل تصوف نے لکھ دیا تو بس؟ یہ جو تصوف میں بگاڑ آیا، بگڑے لوگ آئے، انہوں نے ایسے ایسے تصورات بنا دیے کہ دین اسلام کی بالکل جڑیں ہی کٹ کے رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ سب نام جو تم باتیں کر رہے ہو نا، یہ تم نے خود ہی بنایا، اللہ نے تو کچھ نازل نہیں کیا ہے ایسا۔ قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں لا یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے اس آیت میں زندوں کو ایمان والوں سے تعبیر دیا اور کفر کو مردوں سے تعبیر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں زندہ اور مردہ کا بھی برابر ہو سکتا ہے، اور ایمان والے زندہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو مردہ سے تعبیر کیا۔ سر، اگر مردہ مرنے سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو قرآن کی آیت میں کیا کافروں کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ یعنی مسلمان کم درجے کے ہیں اور وہ زیادہ درجے کے ہیں کہ ان کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا۔ اسی طریقہ کار سے آپ قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کرتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، کہ 100 سال آپ حالت موت میں رہے، جب اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ آپ کو اللہ نے زندہ کیا تو وہ اس طرح اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے لگ رہا ہے میں چند ہی لمحے سویا ہوں۔ یعنی بالکل انقطاع اللہ تعالیٰ قرآن میں ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی افسانے ہم نے بنا لیے کہ مرنے کے بعد اس دنیا سے کوئی انقطاع نہیں ہوتا، دنیا کا رزق بھی، قرآن میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے، بالکل کوئی اصل اس کی قرآن میں نہیں۔ اگر تھوڑا سا تجربہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کو اور وہ اس کی بنیاد پر ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں، بالفرض نارملی ایک بات ہوتی ہے جناب کراچی میں طوفان نہیں آ سکتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، پرانے بزرگوں میں خواتین میں بہت زیادہ یہ مشہور ہے، نہیں جناب یہاں پہ نہیں آتا کیونکہ ان کا مزار ہے، یہ سمندر کو روک دیتے ہیں، طوفان کو روک دیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے تجربے سے کوئی بات لگتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے اگر ایسا عقیدہ بنا لیا جائے تو؟ نہیں، عقیدہ کیوں بنا لیا جائے؟ کسی بھی چیز کو قرآن پاک تصدیق کرے گا تو ہم نے ماننا ہے۔
بھائی دیکھو پچھلی جو اقوام تھے یہود و نصارہ تھے، سب نے عقیدے ہی تو بنائے ہوئے تھے. کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، خدا کا درجہ دے دیا. بھائی کوئی بھی چیز ہے قرآن پاک اس کی تصدیق کرے گا تو ہم مان سکتے ہیں، تو قرآن تصدیق نہیں کرے گا ہم کیسے کسی چیز کو عقیدہ بنا سکتے؟ عقیدہ بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ اس پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، ایمان کے لیے اللہ کی نص ہونی چاہیے، ورنہ تو مجھ سے ہی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ بات کس طرح پوچھ لی. پھر اس کے مضر اثرات بھی تو آپ دیکھیں کہ جو ہاتھ اللہ کے لیے اٹھتے تھے اب اللہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. بھائی آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ رزق بانٹتے ہیں، اب آپ کا چہرہ اللہ سے پھر کے یہاں ہو گیا کہ اے بزرگ ذرا نظر کرم رکھیے، اس سال میرے ذرا پرائز بونڈ کھول دیجئے. تو آپ نے اللہ سے چہرہ پھیر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا تھا ہر مشکل کے اندر. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اچھا یہاں پر ایک بات اور لگتی ہے، اور وہ یہ بات یہ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت نے شہداء کے لیے حیات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اپنی قبور میں حیات ہیں، شہداء حیات ہیں، ان کو مردہ مت کہو. اللہ نے یہ بات فرمائی. تو جب وہ حیات ہیں تو ان سے اگر عرض کر دیا جائے کہ آپ ہماری یہ مشکل دور کیجیے، پریشانی دور کیجیے، تو اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ سر پرابلم یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی. آیت پوری طرح پڑھیے، بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں انعام میں رکھا ہے اور انہیں ہم رزق دے رہے ہیں. کن کو رزق دے رہے ہیں؟ شہداء کو. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پوری دنیا کو رزق دے رہے ہیں شہداء. اللہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں رزق دے رہے ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ کہ وہ پوری دنیا کو رزق دے رہے ہیں. یعنی وہ خود بھی ابھی محتاج ہے. خود اللہ تعالیٰ، ہر بندہ ہر لمحہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اسے نکل نہیں سکتا. دیکھو دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو رزق دے رہے ہیں ہمیں، اس پر معمور کر دیا گیا. اور جو دلیل ہم بنا رہے ہیں شہداء کی آیت سے، اس کے اندر ذکر ہے اللہ ان کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں. تو جو خود اللہ کی نعمتیں لے کر کے رزق سے وہ ایک لطف اندوز ہو رہے ہیں، نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، وہ انداز بیان قرآن کا الگ ہے. یہ انداز بیان الگ ہے کہ ان کو ہی اب یہ ذمہ داری مل گئی کہ پوری دنیا میں رزق ہی انہوں نے بانٹنا ہے. دو چیزوں میں بہت فرق ہے. جو مدعا ہے اس کو قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے، قرآن میں الگ بات ہے، اس کو پکڑ کے میں ثابت کچھ اور کر رہا ہوں، تو یہ استدلال بالکل غلط ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی عقیدہ اگر آپ بیان کرنے لگے ہیں تو اس کا ثبوت قرآن میں ہونا چاہیے. بالکل قرآن پاک میں ہونا چاہیے، ایک بہت محکم دلیل کے اندر اس کا ثبوت چاہیے ہمیں. قرآن میں ہر چیز کی اصل ملے گی. صحیح. یا اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس طور پر کوئی بات ثابت ہو کہ جس کی قرآن تصدیق بھی کر رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سندن بھی ٹھیک ہو، متنن بھی ٹھیک، اس میں کوئی اعتراض نہ بنتا ہو، ایک محکم بات ہو، بنیاد ہو. محکم باتیں نہیں ہوتی ہیں اور ہم اس کو عقیدے بنا کے اگر بیٹھ گئے تو بہت ظلم ہے ہمارا. رجب کے حوالے سے بہت زیادہ مسکنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. جس طریقے سے روزے رکھنے کا معاملہ ہے، بھائی یہ رجب کے روزے ہیں، اسی طریقے سے رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو لوگ روزے رکھتے ہیں رجب کے نام سے کہ حضور نے حدیث میں فرمایا، لہذا رجب کے روزے رکھنے کے. اس بارے میں دیکھیں پورا سال آپ اللہ کی عبادت کریں، نفلی روزہ جب بھی رکھیں، ایک عمومی حکم ہے. خاص طور پر رجب کا نام لے کر رجب کے اندر روزے رکھنے کی فضیلتوں میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اچھا. اس پہ بہت محدثین محققین علماء ہیں جنہوں نے باقاعدہ رسائل لکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں. یہاں تک کہ عمر فاروق، ان کے سامنے اگر کوئی رجب کی نیت سے روزہ بھی رکھ لیتا تھا نا، وہ زبردستی توڑوا لیتے تھے. وہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں رجب کے مہینے میں، وہ زمانہ جاہلیت کی کچھ رسومات تھی جسے ہمارے دین نے یکسر منسوخ کر دیا اور ختم کر دیا تھا. ہمارے لیے وہ چیز ٹھیک ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت اس کی رکھی ہے. اس کے علاوہ سارے دن، پورا سال، وہ ایک عمومی حیثیت کے اندر ہے کہ اس میں آپ اللہ کی عبادت کریں، اور جب بھی کریں، جتنی بھی کریں. اچھا رجب کے حوالے سے ایک دعا پڑھی جاتی ہے کہ بھائی جو بھی رجب کا مہینے میں داخل ہوگا نا وہ یہ دعا پڑھے، بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک مہلت دے دے زندگی کی. یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کو بھی نسبت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ سے. تو یہ دعا بھی ثابت ہے؟ نہیں، ثابت نہیں نبی پاک علیہ السلام سے. کوئی بھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا ایک بہت معنی رکھتا ہے. آپ غلط نسبت کر دیں گے گناہ گار ہوتے ہیں، اور یہ بالکل ثابت نہیں نبی علیہ السلام. اچھا اگر یہ کوئی دعا پڑھتا ہے نارملی، نسبت نہیں کرتا ہے، تو کیا دعا میں کوئی مسئلہ نہیں؟ دعا کچھ بھی مانگی جا سکتی ہے. رجب کا مہینہ آیا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس سال کا رمضان دیکھنا نصیب، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اگر آپ نسبت کر دیں گے نا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے لیے بہت جزم چاہیے ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہر ایری گیری بات کو، جس پر علماء محققین کے کامنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی نسبتیں ہم کرتے ہیں، یہ ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کو، مبارک کو، اعلیٰ اولا کو اس طرح پیش نہیں کرنا چاہیے کہ جو بات ان سے ثابت نہیں ہم شعوری غیر شعوری طور پر جھوٹ کی نسبت کرتے چلے جائیں. اچھا سر، یہ تو آپ سمجھا رہے ہیں. اب کئی افراد رکھتے تو ہیں نا، خواتین تو روزہ رکھتی ہیں رجب کے اندر،
قرآن سنا ہوا بھی ہے، ذوق و شوق بھی ہوتا ہے کہ عبادت ہی کر رہی ہے وہ، ان کو سمجھائیں، روکیں، یا یہ پوائنٹ ان کو سمجھائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، کیا کیا؟ نہیں، جو عبادت کر رہا ہے کرتے رہنے تو، عبادت سے کیوں روکیں آپ کسی کو؟ صرف یہ کہ کچھ تصورات ہیں، اگر وہ کسی چیز کو سننا ڈکلیئر کر رہے ہیں، یہ سمجھا دیں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بولے کہ نہیں اس دن کے فضیلت کا روزہ ہے، یعنی اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، یہ سمجھا دیں کہ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب مرضی رکھیں، رجب میں رکھیں، شعبان میں رکھیں، تو جو چیز منع ہے اس کی طرف فوکس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں عبادتوں سے ہی لوگوں کو منع کرنا، بھائی عبادت کر رہے ہیں کرتے رہنے تو، اللہ تعالیٰ نفلی روزہ ان کا قبول کرے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سنت بھی قرار نہیں دیتے، میں خود جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی، کہ رجب اور شعبان کا مہینہ آتا ہے نا، وہ روزے تھوڑے زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے، بہت اچھے روزے رکھے جاتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے گرمیوں کے جیسا موسم چل رہا تھا رمضان، اب تو تھوڑا سردیوں میں آنا شروع ہو گیا، تو گرمی کا جس وقت موسم تھا بڑا مشقت ہو جاتی ہے روزہ رکھنا، اور پریکٹس بالکل نہ ہو اور کام کاج کرنے والا بندہ ہو تو روزہ رکھ کے یا وہ روزہ رکھے یا کام کاج کرے، تو وہ رجب اور شعبان میں کچھ روزے رکھتے ہیں تاکہ باڈی یوز ٹو ہو جائے۔ ہم جب رمضان میں تو انما الاعمال بالنیات، آپ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں، عبادت کرنی ہے کسی بھی نیت سے آپ کرتے چلے جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی پورے مہینے روزے رکھتا ہے، رجب میں، شعبان میں، پورے 2 مہینے مستقل روزے رکھ رہا ہے، تو کیا اس کے یہ روزے رکھنا بالکل درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایسا طریقہ کار نہیں ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، وہ بس آپ فوکس کریں اس کے اندر، اس کے علاوہ آپ روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس طرح پورے شعبان رجب کے مہینوں کے روزے نہیں رکھے تھے، اور اس لیے کہ ظاہر ہے یہ چیز ایک انسان کے اوپر کبھی کبھی کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شدت اس کو فائدے کی جگہ الٹا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، وہ دیگر چیزوں میں کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کا جسم ساتھ نہیں دے گا، وہ دیگر کام دنیا کے اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا۔ جیسے حضرت ابو درداء تھے، امام بخاری اس واقعے کو لے کر آئے، غور سے بڑا اچھا ہے سمجھنے کے لیے، وہ پورا سال روزہ رکھنا شروع کر دیا، ہر روز روزہ اور رات کو اللہ کی عبادت، سارا دن روزہ رات کو اللہ کی عبادت۔ اب اتنی زیادہ کثرت کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان کے جسم میں ایک ہوتا ہے نا، انسان کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں تو وہ جسم بھی تھوڑا سا الگ ہو گیا، بیوی کے بھی حقوق پورے نہیں کر پا رہے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں پوری ادا نہیں کر پا رہے، بس اللہ۔ حضرت سلمان فارسی تھے غالباً، اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں، ان کو 1-2 دن ان کے گھر میں رہنے کا موقع ملا تو دیکھا سارا دن روزہ رات کو عبادت۔ ان کے گھر والوں سے بات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے ذکر کیا کہ ان کی ایسی ہی روٹین ہے، انہوں نے کہا ایسی روٹین ہے، وہ کہا کہ اس روٹین کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ہیں واجبی گھریلو وہ پوری ہوتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ سلاتا تھا، بھائی صبح جب ہوگی نا تہائی پہر پھر اٹھ کے دونوں نماز پڑھیں گے، آپ رات آرام کریں۔ اب ان کو بھی محسوس ہوا کہ یار کہیں میں عبادت سے تو نہیں روک رہا، انہیں بھی ہوا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی بھئی یہ پورا واقعہ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اچھا ان للجسم علیک حق، اس جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر کا بھی تجھ پر حق ہے، نماز وغیرہ کی بھی حقوق ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، سب چیزوں کو لے کر آپ نے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادات میں اتنے مشغول ہو گئے کہ دنیا داری آپ کی ذمہ داریاں آپ پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ لہذا بہت پیاری نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اس جسم کا بھی حق ہے، میں عبادت ایسی کروں اسی جسم کو نقصان دو نہیں، لہذا یہ سب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اور عبادت بھی اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے میرے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی، ورنہ انسان اور عبادت کے میں ایک غلط جہت کے اندر نکل کے الٹا شاید گناہگار ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اور بھی سوالات ہیں رجب کے حوالے سے بھائیوں نے بھیجے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلے پروگرام میں کر لیں گے۔ جی ناظرین، تو آپ نے سماعت فرما لیا، رجب کے مہینے میں بالکل آپ روزے رکھیے، بس اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کام کو نسبت نہ دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔